بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرا یہ لیکچر ADS پارٹ 2 کے لیے ہے، سبجیکٹ ہے ہمارا اکنامکس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ معاشی ترقی کی پیمائش کے حوالے سے ہے۔ معاشی ترقی کی پیمائش کے جو طریقے ہیں ان کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ فرسٹ طریقہ جو تھا کہ حقیقی قومی آمدنی کا طریقہ، وہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ آج ہم اس کا دوسرا طریقہ یعنی کہ فی کس حقیقی آمدنی کا طریقہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ جو اس کی مشکلات ہیں، یعنی کہ فی کس آمدنی جو ہے اس کی پیمائش کرنے سے جو ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کون سے، اور شاید ہم نیکسٹ ایک اور جو ہے طریقہ جو ہے تھرڈ میجرمنٹ وہ بھی پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں فی کس حقیقی آمدنی کا طریقہ، یعنی کہ پر کیپیٹا ریئل انکم اور GNP یعنی کہ گراس نیشنل پروڈکٹ میتھڈ۔ معاشی کی ترقی کی پیمائش کے تمام پیمانوں میں جو فی کس حقیقی آمدنی کا پیمانہ ہے وہ عملی طور پر سب سے حاوی ہے، اور پروفیسر مائر نے معاشی ترقی کی پیمائش کے لیے فی کس حقیقی آمدنی میں اضافے کو معیار تسلیم کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جو مین چیز سمجھنی چاہیے وہ ہے حقیقی، یعنی کہ جب آپ کی اکنامک میں، یعنی کہ جب آپ کی اکانومی میں حقیقی اضافہ ہوگا تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے۔ اگر جسٹ نامینل یعنی کہ پرائسز بیسس پہ اگر چیزوں کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، ان کی کوانٹٹی نہیں بڑھ رہی، تو اٹس مین کہ آپ کے ملک میں ترقی نہیں ہو رہی۔ شاید میں آگے ایک دفعہ اگزامپل دے چکا ہوں کہ اگر گندم کی پیداوار پچھلے سال بھی 1 من تھی اور اس سال بھی 1 من ہے تو آپ کی پیداوار میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن اگر پرائس پچھلے میں سال 1200 روپیہ من تھی، سال 1400 روپیہ من ہوگی، تو آپ کو لگے گا کہ شاید چیز کی پرائسز میں جو ہے وہ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ پرائسز بڑھ رہی ہیں۔ لیکن صرف پرائسز کے بڑھنے کو آپ حقیقی اضافہ نہیں کہتے۔ اگر آپ کی جو پیداوار 1 من سے 2 من یا وہ 1.5 من پہ چلی گئی ہے تو اٹس مین کہ آپ میں جو پیداوار میں حقیقی اضافہ ہوا ہے، نہ کہ جسٹ نمبرنگ میں یا پرائسز میں اضافہ۔ تو فی کس حقیقی آمدنی کا مراد یہ ہے کہ ہر سال صرف آپ کی وہ انکم نہ انکریز ہوئی ہے، نہ کہ اس سال اگر آپ 6,000 روپے انکم لے رہے ہیں تو اگلے سال اگر آپ کی انکم 8,000 پہ آ جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انفلیشن ریٹ ہے یعنی کہ مہنگائی ہے وہ بھی بڑھ کے اتنی ہو جائے کہ جتنا آپ کی وہ کہہ لیں کہ سیلری میں انکریمنٹ لگا ہے اتنی کی اگر مہنگائی ہو جائے تو صرف آپ کی وہ کہہ لیں کہ سیلری کے جو نمبرز بڑھ رہے ہیں، حقیقت میں آپ کی سیلری اتنی ہی رہی ہے۔ تو حقیقی فی کس آمدنی جو ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جس میں صرف نمبرنگ نہیں بڑھے بلکہ نمبرنگ کے ساتھ ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی قوت خرید اور جو آپ کی ریئل انکم ہے، یعنی کہ آپ کی جس سے آپ زیادہ چیزوں کو خرید سکتے ہیں، وہ بھی بڑھے۔ تو مائر کے نزدیک ایک معاشی ترقی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ملک کی فی کس حقیقی آمدنی میں طویل عرصے کے دوران اضافہ ہوتا رہے۔ اگر طویل عرصے کے دوران کسی ملک کی فی کس حقیقی آمدنی بڑھی ہے تو اٹس مین کہ وہ ملک جو ہے وہ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، ایک ترقی یافتہ ملک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فی کس آمدنی حقیقی آمدنی کو فائنڈ کیسے کیا جاتا ہے؟ فی کس حقیقی آمدنی کو فائنڈ کرنے کے لیے حقیقی خام قومی پیداوار، ٹھیک ہے، ریئل گراس نیشنل پروڈکٹ جو ہے، یعنی کہ ریئل فار ریئل اور ریئل GNP کو جب آپ اپنی پاپولیشن پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے فی کس حقیقی آمدنی نکل آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اس کی اگزامپل ہے کہ 2001 اور 2002 کے دوران پاکستان کی جو ساکن عالمی مصارف یعنی کہ فکس کاسٹ تھی، اس پر ہماری جو خام قومی پیداوار تھی وہ تقریباً 6,93,390 تھی، اور جو ہماری آبادی تھی وہ تقریباً 142.7 ملین افراد پہ محیط تھی۔ تو جب آپ خام قومی پیداوار یعنی کہ GNP کو اپنی آبادی یعنی کہ 142.7 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو فی کس آمدنی جو ہماری آئی ہے وہ 4,881 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ فی کس آمدنی کی جو پیمائش ہے اس میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ مشکلات کون کون سی ہیں، ہم ان کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے
پوائنٹ جو یعنی کہ اس کی مشکلات کا سبب بنتا ہے پیمائش کا، وہ یہ ہے کہ فی کس آمدنی میں اضافہ لوگوں کے حقیقی معیار زندگی کو بلند کرنے کا وہ اضافے کو ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جب فی کس آمدنی حقیقی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہو تو فی کس صرف میں کمی واقعہ ہو رہی ہو. مینس کہ مائٹ بھی پاسبل کہ جب آپ کا وہ حقیقی معیار زندگی جو ہے وہ بلند نہیں ہو رہا. کیوں نہیں بلند ہو رہا؟ کہ آپ کی آمدنی تو فی کس بڑھ رہی ہے، لیکن فی کس جو صرف ہے آپ کا، اس میں بجائے بڑھوتی کے کمی ہونا شروع ہو جائے. یعنی کہ لوگ بجائے اخراجات بڑھانے کے، انکم بڑھنے پہ اپنے اخراجات کو نہ بڑھائیں بلکہ اپنی بچتوں کو بڑھا دیں، تو فی کس جو آمدنی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں کے اس فی کس آمدنی کے بڑھنے کا ان لوگوں کی معیار زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کی اگزامپل ایسی ہے کہ آپ جو پہلے فی کس آمدنی لے رہے تھے، حقیقی فی کس آمدنی تھی، وہ فرض کریں $4,000 ایک سال کی تھی، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا جب آپ کی انکم بڑھ کے ریئل انکم بڑھ کے 4,000 سے $5,000 پہ چلی گئی، تو بھی آپ نے اس 5,000 روپے میں سے 1,000 روپیہ کے بجائے 1,200 روپیہ سیو کرنا شروع کر دیا. تو آپ کی وہ کہہ لیں کہ فی کس آمدنی کا آپ کی ذات پہ یا معیار زندگی کو بلند کرنے پہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ آپ نے جو پیسے آپ کو ایکسٹرا ملے، یعنی کہ جو آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوا، آپ نے اس کو اپنی سیونگ میں رکھ لیا، تو اس سے آپ کی معیار زندگی بلند نہیں ہوتی. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ ایک حقیقی قومی آمدنی میں اضافے کے باوجود آبادی کے کثیر حصے کا معیار زندگی پست رہتا ہے، کیونکہ آپ اس میں فی ایک سنگل آدمی کو انڈیویجول جا کے نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ آپ ٹوٹل مجموعی آمدنی کو کل آبادی پہ تقسیم کر دیتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں امیر و غریب بالکل سیم ہو جاتے ہیں. تو امیر اور غریب کا جو ایوریج وہ کہہ لیں کہ آمدنی ہے وہ سیم ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. ایک طرف تو ایک آدمی جس کی سالانہ 10,000 روپیہ 1,00,000 روپیہ انکم ہے، اور دوسری طرف وہ آدمی جس کی سالانہ کہہ لیں کہ صرف 20,000 انکم ہے. تو جب آپ دونوں کو اکولی تقسیم کریں گے تو لازم بات ہے کہ آپ کے پاس جو اعداد و شمار ہیں وہ تو اکول آ جائیں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے نمبر 3 پوائنٹ ہے کہ فی کس آمدنی کے اعداد و شمار ایک ملک میں نہ ہی آمدنی کی تقسیم ہو سکتا ہے. وہی پوائنٹ نمبر 1 جیسے ہے، یہ بھی اسی طرح کا پوائنٹ ہے کہ لازم نہیں ہے کہ وہ ممالک جن کی فی کس آمدنی جو ہے وہ بلند ترین سطح پر، لیکن حقیقت میں وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ترقی یافتہ ملک ہیں، ٹھیک ہے. بلکہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان کی آمدنی نمبرنگ میں تو بڑھ جاتی ہے، لیکن حقیقت میں ان کی ویلیوز جو ہیں اتنی نہیں ہوتی. نمبر 4 پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم مختلف ممالک کے درمیان فی کس آمدنیوں کا موازنہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کرنسیز کا ڈفرینس آ جاتا ہے. امریکہ کی کرنسی اور ہے، کینیڈا کی اور، پاکستان اور انڈیا کی اور. تو بیسیکلی پھر آپ کمپیئر نہیں کر سکتے ایک فی کس آمدنی کو دوسری فی کس آمدنی کے ساتھ، ایک ملک کی فی کس آمدنی کو دوسرے ملک کی فی کس آمدنی کے ساتھ. آپ کو کمپیئر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے 5واں جو پوائنٹ ہے، معاشی ترقی کے بین الاقوامی موازنہ کرتے وقت ایک اہم مسئلہ جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف ممالک میں اشیاء کی نسبتی قیمتوں میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے. نسبتی قیمتوں کے بارے میں سمجھ لیں. نسبتی قیمتیں بیسیکلی یہ ہوتی ہیں کہ جو کنٹری جس چیز کو بنانے میں اسپیشلائزیشن حاصل کر لیتی ہے تو وہاں پہ جو قیمتیں ہیں ان چیزوں کی وہ نسبتاً سستی ہو جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، ٹھیک ہے. جیسے کہ پاکستان کی جو لیبر ہے وہ بیسیکلی سستی ہے، اور جو امریکہ اور چائنا اس طرح کی جو کنٹریز ہیں ان کی جو لیبر ہے وہ موسٹلی کاسٹلی ہوتی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں مزدوروں کی وہ ویج ریٹ ہوگی وہ کم ہوگی، جبکہ امریکہ میں ویج ریٹ ہائی ہوگی، ٹھیک ہے. اس حوالے سے اگر مختلف ممالک کی جو اشیاء و خدمات کی نسبتی قیمتوں میں بھی بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے. شاید ایک کنٹری میں ایک چیز بہت سستی مل رہی ہے اور دوسری کنٹری میں وہی چیز بہت مہنگی. اس کے بعد آتا ہے نمبر 6 پوائنٹ. ہمیں یہ بات بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ جب ترقی پذیر ممالک اور کچھ ترقی یافتہ ممالک میں اکثر جو اعداد و شمار ہیں یعنی کہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو ہے وہ سراسر غلط ثابت ہو جاتے ہیں. لوگ اپنی وہ کہہ لیں کہ ایگزیکٹ پرائس وہ بلکہ ہم اپنی ایگزیکٹ سیلریز انکمز کو یا سورس آف انکم کو کبھی شو نہیں کرتے.
جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو انفارمیشن ہے وہ مس میچ ہو جاتی ہے یا مس پلیس ہو جاتی ہے یا کریکٹ فارم میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے فی کس حقیقی آمدنی کی جو پیمائش کا طریقہ ہے وہ اتنا اتھینٹک نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سماجی بطور مذاہب بطور پیمانے معاشی ترقی، یعنی کہ سوشل انڈیکیٹر ایز اے میئر آف ڈیولپمنٹ۔ بعض ماہرین معاشیات کے مطابق جو معاشی ترقی ملک کی سماجی فلاح میں اضافے کا نام ہے، امپرومنٹ ان سوشل ویلفیئر آف دا پاکستان کنٹری۔ اگر آپ اپنے ملک کے باشندوں کی سوشل ویلفیئر، سوشل لائف کو امپروو کر رہے ہیں تو لمبے عرصے تک، تو اٹس مین کہ آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ ادروائز آپ کہہ لیں کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو باقی تو سب فیسلٹیز پرووائڈ کر دی جا رہی ہیں، لیکن جو آپ کہہ لیں کہ خوراک، اس کے بعد صحت اور اس طرح کی اگر آپ کو سہولیات میسر نہیں ہیں تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کی کنٹری میں نہیں ہے جہاں پہ ان چیزوں کا فقدان ہے، ٹھیک ہے۔ تو سماجی مظاہر یعنی کہ جو ہمارے سوشل انڈیکیٹرز ہیں وہ کون سے ہیں کہ اگر ان میں اگر آپ مسلسل عرصے تک اضافہ دیکھیں تو آپ یہی کہیں گے کہ معاشی ترقی ہو رہی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے کہ صحت، اگر آپ لوگوں کی صحت، یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹیز پرووائڈ کرے۔ اس کے بعد ہے خوراک، اگر آپ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو ان چیزوں کی وہ کہہ لیں کہ ایزیلی ایسیس آپ کا ان کو دے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر بلند معیار زندگی لوگوں کا ایک طویل عرصے تک ہو رہا ہو، مینس کہ ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، ان کی رہائش، جرائم کی شرح میں کمی اور اطلاع کی شرح میں کمی، اور اسی طرح سے اپنی ثقافت کے ساتھ جڑے رہنا اور ان کو ایک اچھے اور ماڈرن طریقے میں آگے لے کے چلنا، یہ سب اگر آپ کے ملک میں ہو رہے ہیں تو اٹس مین کہ سماجی آپ نے جو معاشی ترقی کا موازنہ کیا ہے وہ بیسیکلی سوشل انڈیکیٹرز یعنی کہ ہیلتھ، ایجوکیشن اور شیلٹر اور فوڈ، اس طرح کی اگر آپ کو حکومت آپ کی پرووائڈ کر رہی ہے فیسلٹیز، آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، تو اٹس مین کہ آپ کا جو ملک ہے وہ معاشی ترقی کی طرف گامزن ہو چکا ہے۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے۔ اس لیکچر میں اگر کوئی ایشو ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔